بھائی نیا سال ہے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں یقیناً سارے تو نہیں سنیں گے اور سارے پسند بھی نہیں کریں گے، لیکن جنہیں اچھی لگے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم اس نئے سال کو اسی طرح معصوم رکھیں جیسے اللہ نے معصوم ہماری گود میں اسے ڈال دیا ہے۔ ہم اس میں آپس کی نفرت سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں، دھوکے سے، فراڈ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، ظلم و ستم سے بچیں، چوری ڈاکے، زنا، شراب، جوئے سے بچیں، رشوت سے بچیں، سود سے بچیں، کھوٹ سے بچیں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں سے بچیں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں، کسی سے ناراض ہیں صلح کر لیں، کسی سے نفرت ہے اپنے دل کو دھو لیں، صاف کر لیں، کسی کا بغض ہے صاف کر دیں، کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دیں، ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ کسی طرح بھی نفرت روا نہیں ہے۔ میں بڑے منت سے ہاتھ جوڑ کے ان خطیبوں سے کہتا ہوں جنہوں نے صبح سے شام تک صرف فرقہ واریت کو ہی کہ پھیلانے کو ہی دین سمجھا ہوا ہے، اور کبھی کسی کو کافر بناتے ہیں، کبھی کسی کو کافر بناتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، دین کے اتنے مضامین ہیں بیان کرنے کو، لوگوں کو مثبت بات بتائیں، لوگوں کو پازیٹیو بات بتائیں، یہ کافر وہ کافر، اس سے نفرت کرو اس سے نفرت کرو۔ میری تو منت ہی ہے، نہ کارخانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، اس بھڑکتی آگ پہ پانی ڈالنا میرے بس میں تو ہے نہیں، لیکن میں اللہ چاہے گا تو کر دے گا۔ تو لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے ان سے تو میں ضرور کہوں گا کہ بچوں مسلمان بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ تم کسی سے متاثر ہو، تم کسی عقیدے پر ہو، تم کسی نہج مسلک مذہب پر ہو، اس پہ باقی رہو، لیکن اوروں کو جگہ دو، اللہ کے واسطے جگہ دو۔ صرف ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ ان چیزوں سے واپس آ جاؤ، اس میں تمہیں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے دنیا پھری ہے، تاریخ پڑھی ہے، میں خون کے آنسو روتا ہوں جب مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ کو بھڑکتا دیکھتا ہوں، سیاست کے نام پہ قتل و غارت دیکھتا ہوں، درد اٹھتا ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا میں نے تو نقل کیا ہے، میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں۔ البتہ دکھ ضرور لیے پھرتا ہوں کہ کاش امت کے اندر محبت ہو، پیار ہو۔ افسران سے کہتا ہوں بددیانتی چھوڑ دو، مزدوروں سے کہتا ہوں خیانت چھوڑ دو، تاجروں سے کہتا ہوں کھوٹ ملاوٹ چھوڑ دو، ذمہ داروں سے کہتا ہوں تکبر ظلم و ستم چھوڑ دو، طاقتور سے کہتا ہوں اللہ کو یاد کرو، ایک دن طاقت کا نشہ اتر جائے گا، موت اٹھا کے سب کچھ لے جائے گی۔ چور ڈاکوؤں سے کہتا ہوں ہمارے بچے ہو، ہمارے بھائی ہو، آ جاؤ ہم مل کے توبہ کریں۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، ان پورا عراق ان کے نام سے تھر تھراتا تھا اور کانپتا تھا، لیکن جب توبہ کی تو ایسے بڑے ولایت کے مقام پر پہنچے کہ اس زمانے کے سارے اولیاء کرام ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے۔ ڈاکو سے اتنے بڑے مقام پر پہنچے، بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے بیٹھ کر کانپتے تھے، یا لوگ ان کے ظلم و ستم سے کانپتے تھے، یا پھر ان کی ہیبت اور معرفت الہی اور محبت اللہ کی اور دین کا مقام جو ملا، یا پھر اس سے لوگ ایسے کانپتے۔ ہارون رشید جیسا جابر بادشاہ عطیات کی شکل میں ان کے سامنے بیٹھتا تھا۔ اپنے ہی وہ سب یہ غلط راستے ہیں۔ ظلم و ستم کا راستہ کبھی سکھ کا راستہ نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے اور اپنے باڈی گارڈز پر 4 دن زندہ رہ جاؤ، لیکن آخر موت تو آئے گی نا۔ پھر قبر میں بہت خوفناک کام شروع ہو جائے گا کہ ظالم کے لیے زمین بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارے بچے ہو، ہماری نسل ہو، میں تو تمہارے لیے بھی اتنا ہی درد رکھتا ہوں، چونکہ ہمارا ہی بچہ بگڑا ہوا ہے۔ مائیں تو ڈاکو نہیں جنتی، مائیں تو چور نہیں جنتی، مائیں تو کسی کو ظالم نہیں جنتی۔ ماحول معاشرہ ان کے ساتھ وہ چال چلتا ہے کہ کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں رحم دل بنو، ظلم و زیادتی سے بچو۔ تمام طبقات سے کہتا ہوں
صدق و امانت، سچائی اور دیانتداری، دو کام اپنے نبی کے ہم لے لیں، ایک سچ بولنا، ایک دیانتداری، ایک ہم جھوٹ نہ بولیں، ایک ہم دھوکہ نہ دیں، تمہارا سارا ملک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ بجلیوں کے بہتر ہونا بھی ہماری ضرورت ہے، اور چیزوں کا سستا ہونا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دیش میں سچائی ہو اور دیانتداری ہو۔ کھوٹ ملاوٹ کرنے والوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ ڈھاؤ، اس کا بہت بڑا وبال دیکھنا پڑے گا۔